خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کو میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے نیا سال مبارک ہو۔ اس نئی سماہی میں ہم فلپیوں اور کولوسیوں کے خطوط کا مطالعہ کریں گے جو پولس رسول نے قید کی حالت میں لکھے۔ اگر آپ کے اس کے ہیڈنگ کی طرف جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہیڈنگ اس کا جو ہے لیسن سٹڈی کا، وہ آسمان اور زمین کا اتحاد ہے۔ آسمان اور زمین کا اتحاد کیسے ممکن ہے؟ دو فرق اینٹیٹیز ہیں، ایک زمین ہے، ایک آسمان ہے۔ آسمان پر خدا ہے، اس زمین پر انسان رہتے ہیں، تو ان کا اتحاد کیسے ممکن ہے؟ یسوع مسیح نے جب آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو ایک حکم دیا، متی 28 باب 19 اور 20 آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، یہ ایک ذمہ داری تھی، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ یہ ناممکن ٹاسک تھا۔ جب ہم ناممکن ٹاسک کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مشکل لگتی ہے۔ یسوع مسیح نے یہ مشکل ترین کام اپنے شاگردوں کو دیا۔ اس نے پولس رسول کو جب غیر اقوام کے پاس بھیجا تو اس نے کیا فرمایا؟ اعمال 16 باب اور اس کی 26 آیت میں لکھا ہے کہ تو ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لائیں، اور مجھ پر ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراث پائیں۔ مشکل ہے نا یہ کام، لیکن ان دونوں مواقعوں پر یسوع مسیح نے کہا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور پولس رسول کو کیا کہتا ہے؟ اعمال 26 باب اور اس کی 16 آیت میں، میں اس لیے تجھ پر ظاہر ہوں کہ تجھے ان چیزوں کا بھی خادم اور گواہ مقرر کروں جن کی گواہی کے لیے تو نے مجھے دیکھا ہے، اور ان کا بھی جن کی گواہی کے لیے میں تجھ پر ظاہر ہوا کروں گا۔ مختصر طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آسمان اور زمین کا اتحاد اسی طرح ممکن ہوتا ہے جب ہم خدا کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اس کا کام کرتے ہیں۔ یہ کام ناممکن لگتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کی مدد کے تحت ہم یہ تمام کام کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اس سماہی کے پہلے لیسن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لکھا ہے، ستائے گئے لیکن ترک نہیں کیے گئے۔ بعض اوقات ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ آزار ثانی مجھ پر کیوں آ رہی ہے، یہ مشکل مجھ پر کیوں آ رہی ہے، لیکن ایک بات میں ہمیشہ یاد رکھے، لکھا ہے ستائے گئے لیکن ترک نہیں کیے گئے۔ خدا مجھے نہیں ترک کرتا۔ اس دنیا میں جتنی مصیبتیں آئیں، جتنے بھی میرے دشمن ہوں، اس سے کوئی مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے، اور جب وہ میرے ساتھ ہے تو ستایا جانا کیا ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ جانتا ہے۔ پولس رسول دمشق کی راہ پر تھا، مسیحیوں کو ستاتا تھا، مسیحیوں کو قتل کرتا تھا۔ تو یسوع مسیح اس سے ملا، اور یسوع مسیح کے الفاظ کیا تھے؟ اے ساؤل، اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ وہ کن کو ستا رہا تھا؟ مسیحیوں کو۔ یسوع مسیح تو آسمان پر تھے، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ ہم اس دنیا میں ستائے جائیں گے، لیکن اس بات کو ہمیشہ مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ خدا ہمیں ترک نہیں کرتا۔ ایک پادری صاحب تھے، میرے ہم پیشہ، میرے ہم خدمت، ان پر جھوٹے الزام لگا اور انہیں تقریباً 2 سال تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنے پڑے۔ اس نے محسوس کیا کہ خدا کا مشن تو جیل میں بھی جاری رہ سکتا ہے۔ اس نے بہت سے قیدیوں کو خدا کا کلام سنانا شروع کر دیا،
جب ان لوگوں کو پتا چلا کہ یہ پاسٹر ہے تو وہ اس کے پاس کٹھے ہو جاتے اور کلام سنتے، یہاں تک کہ اس نے قید خانے میں لوگوں کو بپتسمہ دیا اور شاعر بانی بھی بنائی۔ کیا مجھے اور آپ کو یہ اعتراف نہیں کرنا چاہیے کہ بعض اوقات جیل میں بھی خدمت کرنا خدا آپ کی خدمت کو جاری رکھ سکتا ہے، لیکن اس وقت جب میری دعاؤں کا جواب ملتا ہے۔ پولس رسول نے جب فلپیوں اور کلسیوں کو جیل سے لکھا تو کیا تھا؟ در حقیقت فلپی میں پولس اور سیلاس پر ناحق الزام لگا، دروغہ نے ان کے پاؤں کو کانٹ میں ٹھوک دیا۔ صبح ان کی پیشی تھی، قیدی سن رہے تھے، لیکن آدھی رات کے قریب کیا ہوا؟ اس نے حمد و ثنا کے گیت گانے شروع کر دیے اور قید خانہ کے دروازے کھل گئے۔ جب آپ قید میں ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سوچتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے رہائی پاؤں، یہی ہے نا؟ لیکن وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ گیت گا رہے تھے، اور زنجیریں کھل گئی، دروازے کھل گئے۔ یہ کیسا بنچال تھا کہ انہوں نے قیدیوں کو، دیواروں کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن دروازے کھلے اور صرف زنجیریں کھلی۔ بنچال نے وہ کام کیا جو خدا اس سے لینا چاہتا تھا۔ تو عزیزو، ہمیشہ خوش رہنا، اور یہ ہمیں اس طرف لے کے آتی ہے حفظ کرنے کی آیت کی طرف، خدا میں ہر وقت خوش رہو۔ پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو، فلپیوں 4 باب اور 4 آیت، یعنی کہ مجھے اور آپ کو ہر وقت خوش رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو کیا میں خوش ہر وقت رہ سکتا ہوں، یا یہ میرے لیے ناممکن ہے؟ ستائے گئے لیکن ترک نہیں کیے گئے۔ اپنی خدمت کے دوران پولس رسول نے ان تمام لوگوں کو منادی کی جن تک اس کی رسائی تھی، جو اس کو سننے کے لیے تیار تھے۔ اور یہ منادی کیا تھی؟ یہ منادی آسمان اور زمین کو کس طرح یکجا کیا جا سکتا ہے، کس طرح اس میں اتحاد ہو سکتا ہے، اور وہ یہ منادی تھی کہ یسوع مسیح نے ہمارا نجات دہندہ ہے۔ فلپیوں اور کلسیوں کو خطوط لکھتے ہوئے اس نے کلیسیا کو خدا کے قریب لانے کی کوشش کی، یعنی ہم خدا کے قریب ہوں گے تو پھر ہی آسمان اور زمین میں اتحاد ہوگا، اور ہم کس طرح خدا کے قریب ہو سکتے ہیں؟ جب ہم اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ اور اس نے کوشش کی کہ مسیحوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا سبب بھی بنے۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے ہم پر واضح کیا کہ کس طرح خدا کی کلیسیا آج خدا کے ساتھ متحد ہو کر اس مقصد کو پورا کر سکتی ہے جو یسوع مسیح نے اسے سونپا ہے۔ یعنی میں اور آپ زمین اور آسمان کے اتحاد کو اس وقت برقرار رکھیں گے جب ہم یسوع مسیح کے حکم پر عمل کریں گے۔ پولس رسول نے یہ خطوط لکھے، ان کا مصنف کون تھا؟ فلپیوں 1 باب اور اس کی 1 آیت میں لکھا ہے، مسیح یسوع کے بندوں پولس اور تیموتھیوس کی طرف سے فلپی کے سب مقدسین کے نام، جو مسیح یسوع میں نگہبان اور خادموں سمیت۔ یعنی پولس رسول یہ خطوط دونوں فلپیوں اور کلسیوں کے خطوط اس نے جیل سے لکھے ہیں۔ پولس رسول نے یہ خطوط 60 سے 62 AD میں تحریر کیے۔ اس وقت وہ جیل میں تھا۔ کم سے کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے 5 ایسے خطوط تھے جو وہاں سے لکھے، افسیوں، فلپیوں، کلسیوں، فلمون اور لدیکیا کی کلیسیا کو خط لکھا، جو
ہمارے پاس نہیں ہے، چونکہ اس نے کوئی اتنا سنگین جرم نہیں کیا تھا، اس لیے اسے کرائے کے مکان میں رہنے کی اجازت تھی، جس کی ہمیشہ رومی حکومت حفاظت کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس نے خوشخبری کی منادی جاری رکھی، یہاں تک کہ سپاہیوں کی ساری پلٹن مسیح کے قریب آ گئی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں، اس قابل بناتی ہیں کہ ہم سیکھ سکیں کہ اس نے کس طرح خدا کا کلام پھیلایا۔ آئیے فلپیوں پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ ضرور نکالیے فلپیوں پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت۔ یہاں پر لکھا ہے کلام مقدس میں، یہاں تک کہ کیسری سپاہیوں کی ساری پلٹن اور باقی سب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ میں مسیح کے واسطے کہتی ہوں۔ پولس رسول یہاں پر واضح طور پر بتاتا ہے کہ اس نے لوگوں کو قید میں پیغام سنایا، ٹھیک ہے، کیسری سپاہیوں یعنی محل تک اس کا پیغام پہنچ گیا۔ آپ کسی بھی حالت میں ہوں، جیل میں ہوں، آپ کو خدا استعمال کر سکتا ہے، جس طرح پولس رسول کو کیا۔ 5 خطوط اس نے وہاں سے تحریر کی ہے، فلمون کو وہ خط لکھتا ہے، فلمون کے لیے خط لکھتا ہے۔ کلوسیوں 4 باب اور اس کی 7 آیت میں جو لکھا ہے، آئیے پڑھتے ہیں اس کو۔ کلوسیوں 4 باب اور اس کی 7 آیت۔ پیارا بھائی اور دیانتدار خادم تخلص، جو خداوند میں ہم خدمت ہے، میرا حال تمہیں بتا دے گا۔ خطوط کا جائزہ لینے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول میں بہت سے ساتھی تھے اور اس میں یہ بھی تھا تخلص، اور پھر فلمون کو وہ خط لکھتا ہے جو کہ اس نے انیسس کے ذریعے اناموس کے ذریعے اس نے بھیجا۔ آئیے اس خط کی 22 اور 23 آیت پڑھتے ہیں۔ فلمون اس کی 23 اور 24 آیت، یہاں پر لکھا ہے، اپرفورس جو مسیح یسوع میں میرے ساتھ قید ہے، اور مرکز اور ارستس اور دیمس اور لوکا جو میرے ہم خدمت ہے، تجھے سلام کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ایسے لوگوں کے ساتھ قید تھا، ایسے لوگوں کے پاس تھا جو قید میں تھے، اس کے ساتھی تھے، اس کے ساتھ تھے رہتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اتنا بڑا سنگین جرم نہیں تھا کہ اس کو اکیلا رکھا گیا، مجھے نہیں ہو سکتا کرائے کے مکان میں رہتا، اور یہاں سے وہ تحریر کرتا ہے، اور وہ کلیسیوں کو نہیں بھولا، عام بات ہے۔ اور پھر ہم فلپیوں 4 باب اور اس کی 22 آیت میں یوں پڑھتے ہیں، لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح کا فضل تمہاری روح کے ساتھ رہے۔ یعنی وہ خوش تھا۔ پولس رسول جلدی رہائی پانے کی اسے امید تھی، لیکن شاید اسے رہائی نہیں ملی۔ ایک ایسی امید جو اسے اپنی دوسری قید کے دوران نہیں تھی، باقی نہیں۔ اس نے تimotheus کا خط بھی لکھا، دوسرا تimotheus، اور وہ اس نے تقریباً اپنی جیل کے ایام کے آخر میں لکھا۔ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا سفیر بنا، جس کے لیے زنجیروں سے جکڑا ہوا ایلچی ہوں، اور اس کو دلیری سے بیان کروں جیسا بیان کرنا مجھ پر فرض ہے۔ جس وقت سے اس نے مسیح کے لیے سفیر بننے کا فیصلہ کیا، اس کی زندگی آسان نہیں تھی، کوڑے کھائے، مارے کھائے، قید میں پڑا۔ آئیے ہم دوسرا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت پڑھتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں
6 باب 4 اور 5 آیت۔ بلکہ خدا کے خادموں کی طرح ہر بات سے اپنی خوبی ظاہر کرتے ہیں، بڑے صبر سے، نصیحت سے، اختیار سے، تنگی سے، کوڑے کھانے سے، قید ہونے سے، ہنگاموں سے، مختو سے، محابسوں سے، بیداری سے، فاقوں سے، پاکیزگی سے، علم سے، تحمل سے، مہربانی سے، روح القدس سے، بے ریا حجت سے، کلام حق سے، خدا کی قدرت سے، راست بازی کے ہتھیاروں کے وسیلہ سے جو دائیں بائیں ہیں۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اس نے خدا کے کلام کو ہر طرح پھیلایا۔ بائبل مقدس پولس رسول کے روم جانے سے پہلے صرف 3 بار قید کا ذکر ریکارڈ پیش کر دیا۔ اعمال 16 باب اور اس کی 22 سے 24 آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ فلپی میں قید تھا۔ پھر ہم اعمال 23 باب اور اس کی 10 آیت میں پڑھتے ہیں کہ وہ یروشلم میں بھی قید تھا۔ پھر کیسریا میں ہم اعمال 23 باب اور اس کی 33 سے 35 آیت میں پڑھتے ہیں کہ وہ کیسریا میں قید تھا، لیکن یقیناً وہ اس سے زیادہ بار قید ہوا۔ آئیے دوسرا کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 23 آیت پڑھتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 23 آیت۔ یہاں خدا کلام میں ہمیں مزید پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی بار اس نے کتنی مصیبتیں اٹھائیں، اور یہ مصیبتیں صرف اور صرف اس پر کیوں آتی تھی؟ اس لیے کہ وہ خدا کے کلام کو لے کر جاتا تھا۔ کیا وہی مسیح کے کلام ہے؟ میرا یہ کہنا دوانگی ہے، میں زیادہ تر ہوں غلطیوں میں زیادہ، محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، بار بار موت کے خطروں میں رہا ہوں۔ میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار بھینت لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز لوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں گزارا۔ میں بار بار سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محبت اور مشقت میں، بار بار بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں، بار بار فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں، اور ہاتھ کے علاوہ اور یہ باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا، سب کلیسیوں کی فکر مجھے ہر روز دباتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ پولس رسول نے اس سے زیادہ مصیبتیں سہی، ستائے گئے لیکن ترک نہیں کیے گئے۔ ان تمام مشکلات میں پولس رسول نے کبھی اپنے آپ کو بے بس نہیں سمجھا، آزادانہ طور پر منادی کرنے کا سے وہ کبھی نہیں ہٹا۔ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا سفیر بن گیا، ایسا سفیر جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں پولس رسول کا رویہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم خوشخبری کی منادی کے لیے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر پولس رسول پر یہ تمام مصیبتیں آئی ہیں، جو خدا کا خادم تھا، تو مجھ پر اور آپ پر بھی وہی مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ ہمیشہ اس کے کلام کو ذہن میں رکھیں۔ تیموتھیوس کو لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تو دن رات خدا کے کلام پر غور کر اور روح القدس سے چمٹے رہیں، جو تسلی دینے والا اور مجھے اور آپ کو طاقت بخشتا ہے۔ اگر ہم اپنے خدا کے کلام کو ذہن میں رکھیں، خدا کے کلام کے مطابق چلیں،
تو پولس رسول جس طرح قید خانوں میں اور اتنی زیادہ مار کھائی اس نے، لیکن خدا کے ساتھ وفادار تھا، خدا اس کے ساتھ تھا، میرے اور آپ کے ساتھ بھی رہے گا۔ پولس رسول نے اپنی محنت کے تحت تبدیل ہونے والوں کے لیے ایک گہری ذمہ داری محسوس کی۔ سب سے بڑھ کر اس کی خواہش تھی کہ وہ وفادار رہیں تاکہ کہتا ہے میں مسیح کے دن میں خوش ہو سکوں۔ اس نے کہا نہ میری دوڑ دھوپ بے فائدہ ہوئی، نہ میری محنت اکارت گئی۔ وہ اپنی سالمیت کے نتیجے میں کمتا تھا۔ اگر اس نے محسوس کیا کہ اس کی کوشش کے نتیجے میں وہ خود کو بھی برداشت کرتا ہے، اپنے فرض کو پورا کرنے میں ناکام ہم رہتے ہیں۔ آئے ہم اکلیسیا کے لیے محنت کریں تاکہ ہم سرخ روح ہو سکے۔ یہ فلپی کی طریق کیا ہے؟ اعمال 16 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے، اور پولس نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک مقدونی آدمی کھڑا ہوا، اس کی منت کر کے کہتا ہے کہ پار اتر کر مقدونیہ میں آ اور ہماری مدد کر۔ فلپی کا ایک شہر، مقدونیہ کا ایک شہر فلپی تھا۔ اپنے دوسرے مشنری سفر کے دوران پولس رسول کے منصوبہ جات نے نیا موڑ لیا۔ روح القدس اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ پولس فریگیا گیا، گلتیا میں منادی کرنے سے اسے روک دیا گیا۔ مرسیا میں آیا، جو دنیا میں جانے کی کوشش کی، لیکن خدا نے اس کو منع کر دیا۔ وہ تراس میں آیا اور اسے رویا ملی، وہ سمتر میں جہاز پر اترا، وہاں سے وہ نیپلس آئے اور آخر میں وہ فلپی میں آیا۔ فلپی وہ جگہ تھی جسے روح القدس نے یورپ کی انجیل کی منادی شروع کرنے کے لیے چنا تھا۔ وہ رومی شہری تھا، اس لیے اسے یہ سہولتیں میسر تھیں۔ مقدونیہ یعنی کہ فلپی مقدونیہ کے اندر ایک شہر ہے۔ خدا نے اس کو کئی جگہوں پر جانے سے روکا اور پھر کہا کہ فلپی میں جائیں۔ کیوں خدا روکتا ہے؟ بعض اوقات کیوں مشکلات آتی ہیں؟ اس لیے کہ خدا کا کام، خدا یہاں چاہتا ہے مجھے وہاں جانا ہے، شاید لوگ ریڈی نہ ہوں، شاید یہ وقت صحیح نہ ہو، اس لیے خدا کے روح نے اس کو روکا تو اس کو فلپی میں بھیجا، اور فلپی اس کی وجہ سے یورپ میں خدا کا کلام پھیلا۔ اس کو فلپی اور کلوسی کی کلیسیاؤں کو رومی ہونے کے ناطے ٹیکس سے مستنصر تھے، انہیں ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نئے شہر میں داخل ہونے پر پولس رسول کا کیا رد عمل ہوتا تھا؟ وہ عبادت خانہ میں جاتا تھا، لیکن فلپی میں تو کوئی عبادت خانہ نہیں تھا۔ سبت کے دن انہیں ایک جگہ ملی اور اس نے وہاں جمع عورتوں کو خدا کا کلام سنایا۔ ان عورتوں سے ملاقات کے نتیجے میں یورپ سے پہلی خاتون نے خدا کے کلام کو قبول کیا۔ لیدیا یورپ کی رہنے والی، فلپی کی رہنے والی تھی۔ اس نے اپنے خاندان سمیت بپتسمہ لیا، لیکن شیطان اس سے خاموش نہیں تھا۔ شیطان یہ کسی صورت برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس نے ایک مستقبل کے متعلق پر زور دیا کہ وہ پولس کی حمایت کرنے کا بہانہ کر کے لوگوں کے ذہنوں کو الجھا دے۔ دشمن اس نے پیدا کر دیا۔ جب وہاں پر ایک لڑکی کو اس نے شفا دی تو سلاس اور پولس کے لیے مشکلات پیدا ہوئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، اور جب جیل میں ڈالا تو آپ کو پتا ہے کہ دروگے نے آدھی رات کو اپنے خاندان سمیت مسیح کو قبول کر لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انجیل روح القدس کی طاقت اور رہنمائی سے یورپ میں داخل ہوئی، اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ آئیے ہم اس کلسے کی طریق پڑھتے ہیں۔ کلسیوں کو جو خط لکھا، کلسے اس شہر کا نام تھا۔ کلسیوں 1 باب 7 آیت میں لکھا ہے
اسی کی تعلیم تم نے ہمارے عزیز ہم خدمت اپرفارس سے پائی جو ہمارے لیے مسیح کا دیانتدار خادم ہے۔ اپرفارس روم میں قید کے دوران پولس رسول کا ساتھی تھا، جیسے میں نے فلامون کی کتاب میں آپ کو پڑھ سے، یہ کلسے کا رہنے والا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اس شہر میں خوشخبری کو متعارف کروایا۔ پولس رسول کبھی کلسے شہر میں نہیں گیا، لیکن اس نے کلسیوں کو خط لکھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے وہاں پر اپولس نے جو منادی کی تو اس کے نتیجے میں لوگوں نے مسیح کو قبول کر لیا۔ یہاں پر یہودیوں کی بہت بڑی آبادی تھی۔ وہاں رہنے والوں میں سب سے نمایاں فلامون یہودی تھا، جو پولس رسول کا ساتھی کارکن اور جس کے گھر میں عبادت ہوتی تھی۔ فلامون کے غلاموں میں ایک کا نام انمسس تھا، جو بھاگ کر روم چلا گیا، جہاں اس نے پولس رسول کے ذریعے یسوع مسیح کو قبول کیا۔ انمسس کو اپنے آقا کے پاس واپس اس نے بھیجا، اور جب اس کو واپس بھیجا تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس نے بتایا کہ کس طرح آقاؤں اور غلاموں یا اعلیٰ افسروں یا متحدوں کے درمیان کس طرح رشتہ قائم کیا جا سکتا ہے اور کس طرح انہیں رکھا جا سکتا ہے۔ یہ کلیسیاں دو تھیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خطوط ان کلیسیوں کو لکھے گئے، فلپوں اور کلوسیوں کو لکھے گئے خطوط بہت ملتے جلتے ہیں۔ اس میں دو اہم پہلو نمایاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ خدا کی نظر میں کلیسیا کے ارکان اپنی غلطیوں کے باوجود مقدس اور وفادار ہے۔ یہ مجھے نہیں بھولنا چاہیے، نہ آپ کو بھولنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کلیسیا میں ایک ترتیب ہے جہاں اس کے کچھ ارکان دوسروں سے زیادہ اختیار اور ذمہ داریاں رکھتے ہیں۔ پولس ایک اعلیٰ افسر تھا، اعلیٰ درجے کا حکمران۔ تimotheus اس کا ایک ساتھی تھا، یعنی کہ پادری۔ پھر اس میں ایلڈرز تھے، بزرگ، وہ مقامی بشپ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ مقامی رہنما ہوتے ہیں، اور یہ مقامی رہنما بھی تھے۔ اور اس کے بعد ڈیکن جو کلیسیا کا نظام سنبھالتے ہیں۔ جیل سے پولس رسول فلپیوں کی کلیسیا اس کی مدد کے لیے وہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہے جو انہوں نے اس کو جیل میں بھیجی۔ کلسی میں اپنے ساتھیوں کو وہ تسلی دیتا ہے، یعنی کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کلیسیاں وہ بھولا نہیں ہے۔ اس نے ہمیشہ ان کلیسیوں کی مدد کی ہے، جہاں کہیں وہ گیا ہے وہ اس نے ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھا ہے کہ وہ کلام ہر صورت میں پھیلے جس کے لیے اس کا چناؤ کیا گیا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، خدا کے کلام کو ہمیں پھیلاتے رہنا ہے۔ اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے یہ سیکھا ہے کچھ بھی ہو جائے خدا میرے ساتھ ہے۔ ستائے تو گے لیکن ترک نہیں کیے گئے، آپ بھی ترک نہیں کیے گئے، ستائے جائیں گے۔ کلیسیا خدا کی ہے اور آپ اس کے کارکن ہیں۔ کبھی نہ گھبرائیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ خدا آپ کے ساتھ ہے، خدا میرے ساتھ ہے۔ خداوند آپ کو برکت